نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ٹی وی کی خوبصورت نشریات مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3، جس کے ساتھ آپ کا میزبان ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے فیصل جاوید کریمی اور زارا علی۔ اور اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے نووا سٹی، ٹینک جوس، اولیویا اور شمع کوکنگ آئل، جن کے اشتراک سے یہ خوبصورت ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ اور جس طرح کہ کل آپ نے خوبصورت بچیوں کا ایک گلدستہ آپ نے سنا، خوبصورت اور میٹھی میٹھی آوازیں، کچھ بیچ میں ننھی پریوں، کچھ یوں تھی کہ جن کے انیشل اسٹیج تھا اور وہ آئیں، انہوں نے یہاں پہ 100% اپنا دیا۔ اور جو کل دیکھنے میں آیا، جو ہمارے ناظرین کا جو فیڈ بیک تھا اور جس قسم کا ہم نے دیکھا کہ ان بچیوں کی حوصلہ افزائی کی گئی اور جتنی ووٹنگ آئی، تو میں تو بہت شاک رہا۔ اور جس طرح کا ایک ٹف کمپٹیشن چل رہا تھا، سیکنڈ راؤنڈ میں بھی بچوں کا جو لیول تھا اسکورنگ وہ بالکل ایکول جا رہا تھا، اور تھرڈ راؤنڈ میں بھی ایکول جا رہا تھا۔ اور جب ججز کی شیٹس دیکھی ہم نے تو اس میں بھی بہت زیادہ ٹف کمپٹیشن چلا، اور پھر جو ووٹس آئے وہ بھی بہت انتہائی ٹف قسم کے تھے۔ فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ اپنے ججز کی جانب بڑھتے ہیں، ان کے ساتھ مختصر سی گفتگو کرتے ہیں اور ان سے بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے کس بنا پہ جو فیصلہ ہم سنانے والے ہیں وہ فیصلہ کیا ہے۔ تو آج ہمارے پاس پینل میں موجود ہیں ہر دل عزیز شخصیت محمد جواد اعوان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی آپ کے کیسے ہیں؟ صحت کیسی ہے آپ کی؟ اور یہ بتائیں، رمضان المبارک آج چھٹا رمضان ہے اور بہت ہی تیزی سے رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی بالکل، جیسے جیسے روزے گزرتے جا رہے ہیں ویسے ہی ایک تو گرمی آ رہی ہے اور دوسرا رمضان جا رہا ہے، تو دل ہمارا اور بھی اداس ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بتائیں، کل کا جو کمپٹیشن دیکھنے میں آیا انتہائی ٹف قسم کا دیکھنے میں آیا، چونکہ اسکور بورڈ جب ہم نے اناؤنس کیا تھا تو اس میں بھی جو بچیاں تھیں وہ مطلب ایک تو فرسٹ ٹائم، حیران کن بات یہ تھی کہ فرسٹ ٹائم پڑھنے والی بچی جو تھی وہ اتنا کانفیڈنٹ لیول کے ساتھ پڑھ رہی تھی کہ میں خود حیران تھا کہ بچی، میں سوچ رہا تھا کہ شاید ابھی کوئی مسٹیک کرے گی، لیکن اس نے کوئی مسٹیک کا موقع نہیں دیا۔ مطلب وہ فرسٹ ٹائم تھا لیکن اس کے مطابق اس نے بہت اچھا پڑھا۔ پھر جب بچوں کے سکورز دیکھے وہ بھی ایکول تھے، پھر جو آڈینس کی، جو ہماری جو ناظرین، ان کا جو انٹرسٹ لیول، پھر انہوں نے جو فیڈ بیک ہمیں دیا ووٹس کے ذریعے، آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ اتنا زیادہ میں حیران تھا کہ اس میں فیصلہ کن بنیادوں پہ کیا جائے گا۔ بالکل لاریب بچی تھی جنہوں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ابھی میرا سٹارٹ ہی کیا ہے میں نے پڑھنا، تو بالکل انہوں نے ہمیں بہت حیران کیا، بہت خوبصورت پڑھا۔ ساتھ مناہل مدثر نے بھی جو کم بیک کیا اگلے آخری راؤنڈ میں، انہوں نے بہت اچھے سے کم بیک کیا، جو ان کے ساتھ واک اینڈ سے آئی تھی۔ مجھے بڑی امیدیں تھی ان سے کہ وہ جس لیول کا پڑھنے والی ہیں جی اس لیول پہ پڑھ نہیں پائی۔ جی بس ہر دن ہر کھلاڑی کا نہیں ہوتا، کبھی کبھی بہت اچھے کھلاڑی بھی صفر پہ آؤٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ فیکٹر بھی تھا۔ بہرحال انہوں نے بھی اچھا پڑھا، جو ٹاسک ہم نے ان کو دیے وہ بخوبی انہوں نے سر انجام دیے، اور اس لحاظ سے ہم نے اپنا فیصلہ دیا، پھر عوام نے اپنا فیصلہ کیا، اور انشاءاللہ ابھی آپ رزلٹ اناؤنس کریں گے۔ تو کیا خیال ہے، پہلے رزلٹ اناؤنس کیا جائے؟ بالکل رزلٹ اناؤنس، بلکہ پہلے انٹرو لے لیں تاکہ ذرا سا تجسس اور بھی بڑھ جائے، اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ رزلٹ۔ زارا کو بھی آج بہت زیادہ بے چینی سی ہے کہ کون ونر ہے۔ کل کا مقابلہ بہت ٹف تھا اور بہت انٹرسٹنگ تھا، بہت زیادہ ٹف تھا۔ میں تو حیران تھا، اور اسپیشلی وہ جو پہلی بچی تھی اس پہ، کہ مطلب 2 ویکس ہوئے ہیں اس بچی کو پڑھتے ہوئے، اور یہ ان کی جو اساتذہ ہیں، ہماری آمنہ باجی ہیں، اگر آپ سن رہی ہوں تو آپ اپریشیٹ کے لائق ہیں، اور آپ جس طرح محنت کرتی ہیں بچوں کے ساتھ، ہم نے آپ کو دیکھا ہے، آپ کو سنا ہے، وہ ایسی ہیں کہ اگر محفل میں بھی جاتی ہیں تو کوئی بچی اگر پڑھ لے تو وہ ان کو لے کر پھر اکیڈمی آتی ہیں، ان کو سکھاتی ہیں، پڑھاتی ہیں۔ مطلب ایک ہاؤس وائف کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ کل لاریب نے ہمیں بتایا بھی کہ انہوں نے ایسی ایک محفل میں سنا اور وہ مجھے لے گئیں کہ آپ کی آواز اچھی ہے اور آپ چلیں میرے ساتھ۔ بالکل بالکل، یہ بہت، میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہاؤس وائف کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اس طرح پڑھانا، پھر گھر کو ٹیکل کرنا، تمام کام کو دیکھنا، پھر اکیڈمیز، کیونکہ ہمارے جتنے ججز حضرات بیٹھے ہیں یہ بھی اکیڈمیز چلاتے ہیں اور اکیڈمی کو دیکھتے ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے۔ مطلب ایک اکیڈمی کو ٹائم دینا، پھر ایک بچے کو پراپر ٹائم دینا، تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے یہ، اور یہ ان کی ہمت کو سلام ہے۔ اور چلتے ہیں اب آپ کو، آج بھی ہمارے پاس موجود ہے محمد فواد جانزیب صابری صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آج؟ ماشاءاللہ آپ کا اسمائلی چہرہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور کل تو جو آپ کے کمنٹس تھے ماشاءاللہ ان سے تو بڑا کچھ ہم سیکھتے ہیں،
لیکن کل بڑے الفاظ آپ کا جو تھا تو بڑے سخت قسم کے تھے, شاید وہ آپ کی جو امیدیں تھی اس پہ وہ پورے بچی نہیں اتر رہی تھی, تو شاید یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے, یا بعض اوقات بچے کو تھوڑا سا اس انداز سے سمجھانا پڑتا ہے. جی ہاں, وہ سخت الفاظ نہیں تھے. بہرحال جیسا دیکھیں انہوں نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا تھا ہمیں, تو ہم امید کر رہے تھے کہ وہ بہت اچھا پڑھیں گی. بالکل. تو وہ ایکسپیکٹیشنز جو تھیں ہماری وہ اس پہ پورا نہیں اتری, جس کا مجھے افسوس بھی تھا. بہرحال چونکہ دوسری بچیاں جو تھیں وہ بالکل نیو کمر تھیں, نیا پڑھنے والی تھیں, اس کا بینیفٹ انہیں جو ہے ضرور تھا کہ ان کا ایکسپیرینس تھا پڑھنے کا. لیکن میں یہ یہاں پہ کہنا چاہوں گا, جو 2 بچیاں تھیں پشاور کی, وہ انشاءاللہ اگر نیکسٹ ایئر آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ باقی بچیوں کو بہت ٹف ٹائم دیں گی. بالکل. کیونکہ وہ ابھی اگر 2 ہفتوں میں ایسا پڑھ رہی ہیں تو آپ سوچیں کہ 1 سال کی اگر محنت ہوئی ان کے ساتھ تو پھر وہ کیسا پڑھیں گی. تو انشاءاللہ دیکھیں گے اگلے سال. آج کے بارے میں جو چہرے آپ دیکھ رہے ہیں, کچھ پرانے ہیں کچھ نئے ہیں. آج جو چہرے دیکھ رہے ہیں وہ پچھلے سال بھی ہمارے ساتھ تھے اور تقریباً سیمی فائنل تک یہ بچے گئے بھی تھے ان میں سے. تو مجھے امید ہے کہ آج بہت ٹف کمپٹیشن ہوگا, ہمارے لیے بھی ایک امتحان ہوگا اور ان بچوں کے لیے بھی امتحان ہے. ویسے ججز کے لیے زیادہ امتحان ہوتا ہے. دیکھیں جب اچھا 2 موقعوں پہ ججز کے لیے زیادہ مشکل ہو جاتی ہے, یا بہت اچھا پڑھنے والے آ جائیں یا پھر بالکل نارمل پڑھنے والے آ جائیں, تو وہ پھر ایک بات تھوڑی سی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عموماً آپ پہلے بھی ججز بیٹھتے رہے تھے آف دی کیمرہ, اور اس میں ایسا ہوتا تھا ہمارے دور میں کہ جب کمپٹیشن ہوتا تھا تو اس میں ججز بس اپنی شیٹ پہ مارکس دے دیتے تھے, اور وہ مارکس اناؤنس بھی نہیں ہوتے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ بس وہ آخر میں رزلٹ تیار ہو جاتا تھا کہ یہ بچہ فرسٹ ہے, یہ سیکنڈ ہے, یہ تھرڈ ہے. جی ہاں. اس مقابلے کی بنا پہ, اس مقابلے کو دیکھتے ہوئے, اور آج کے جو مقابلے ہیں جس طرح آپ نمبر شو کرتے ہیں, پھر اس طرح تفصیلاً کمنٹس میں بتاتے ہیں کہ یہ غلطی, تو کیا وہ ججمنٹ ایزی تھی, یا یہ ججمنٹ ایزی ہے, یا وہ مشکل تھی, یا یہ مشکل ہے؟ کس میں زیادہ دشواری کا سامنا آپ کو کرنا پڑا؟ دشواری جو ہے وہ اس میں زیادہ ہے. اچھا. وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک بچے کو سن رہے ہیں اور جسٹ آپ نے نمبر دے دیے, تو آپ اس کی نہ کوئی غلطی بتا رہے ہیں, نہ اسے کوئی آپ ٹپ دے رہے ہیں. اس پڑھنے والے بچے کو یہ نہیں پتا کہ میں نے غلط کیا کیا اور میں نے اچھا کیا کیا. صرف ان کو یہ پتا ہے کہ میری یہ پوزیشن آ گئی ہے. تو وہ تو بہت آسان تھا, لیکن وہ مشکل تھا پارٹیسپینٹس کے لیے. جی ہاں. ان کو محنت کرنے میں زیادہ دقت تھی کیونکہ انہیں اپنی غلطی کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا. بالکل. یہاں پہ میرے خیال میں سیکھنے کا عمل زیادہ تیزی سے. جی ہاں, اس مقابلے میں یہ ایک بینیفٹ ہے ان بچوں کو کہ ان کو ساتھ ساتھ اپنی غلطی کا بھی پتہ چل جاتا ہے, اور اس حوالے سے ان کو ایک اچھی ٹپ بھی مل جاتی ہے کہ اس غلطی کو دور کیسے کیا جائے. تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. ججز کے لیے تھوڑا مشکل اسی لیے ہے کہ وہ ان کو بتانا بھی ہے. بات کو آگے لے کے جاؤں گا کہ یہ پروگرام جو ہے اگر ہم یہاں پر ججمنٹ کرتے ہیں تو وہ بڑی کوشش کرتے ہیں ایکیوریسی پہ مبنی ہو, کیونکہ یہ پروگرام سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے تو وہ دوبارہ بھی سنا جا سکتا ہے. جی ہاں, ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ ہمارے وقتوں میں پروگرام جو ہیں وہ لائیو نہیں ہوتے تھے. ریکارڈنگ اکثر تو مقابلے ریکارڈ ہو کے بھی نہیں چلتے تھے. جسٹ کسی چینل کا اگر چل گیا وہ بھی ریکارڈنگ پہ, وہ بھی کسی نے دیکھا نہیں دیکھا, اس پہ لوگ اپنی رائے نہیں دے سکتے تھے. لیکن چونکہ یہ لائیو چلتا ہے تو اس پہ ہمیں لوگوں کی رائے کو فیس کرنا ہوتا ہے. بالکل. اس چیز کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بہت اچھے انداز میں اور بہت باریکی سے بچوں کو سن کے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان کو نمبر. باقی ہمیں چاہیے بلکہ ہماری آڈینس کو بھی کہ اگر وہ ووٹ کرتے ہیں اپنے آپ اس کو ووٹ کیجئے جو اچھا پڑھتا ہے, نہ کہ اس کو کیجئے جو آپ کا فیوریٹ ہے. بالکل. تو میرے خیال سے یہ عوام کی رائے بہت معنی رکھتی ہے. اب ایک بچہ ہے جو بہت خوبصورت, وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ پڑھ رہا ہے, لیکن ایک بچہ آتا ہے وہ اس کی عمر کم ہوتی ہے, خوبصورت ہوتا ہے وہ, مطلب ایک کیوٹنس اور ایک فزیکل اپیرنس اس کی اچھی ہوتی ہے, تو ہم اس لحاظ سے اس کو ووٹ دیتے تھے, جو کہ اس بچے کے ساتھ میرے خیال سے, یہ میری اپنی رائے, زیادتی ہوتی ہے جو ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہوتا ہے. جی, میں ایک بات کا اضافہ کر دوں, جیسے انہوں نے ووٹ کے حوالے سے کہا, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. آڈینس کو ووٹ اسی کو دینا چاہیے جو اچھا پڑھے, نہ کہ کسی اپنے جاننے والے. اکثر بچوں کے اپنے رشتہ دار یا اپنے دوست احباب یا اپنا ایک
حلقہ ہوتا ہے جو ان کو ووٹنگ کرتے ہیں. تو تمام جو سننے والے ہیں ان سے یہ درخواست ہے کہ آپ ووٹ اس کو کریں جو اچھا پڑھتا ہے, کیونکہ یہ مقابلہ جو ہے اچھا پڑھنے والے کے درمیان ہے, اپنے اور پرائے کے درمیان نہیں ہے, تاکہ حق تلفی نہ ہو دوسرے کنٹیسٹنٹ. جی ناظرین, آپ نے سنا ججز کی رائے. ان کے ساتھ موجود ہے ہمارے استاد محترم سردار محمد نیاز قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نیازی بھائی کی جانب بڑھتے ہوئے کافی ٹائم ہمارا لگ گیا ہے, نیازی بھائی دیکھ رہے تھے. جی نیازی, آپ کیا کہیں گے؟ میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ جو میرے محترم ججز نے کہا, اتنی تفصیل سے انہوں نے جو باتیں بیان کی, تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جو آڈینس ہمیں دیکھ رہی ہے, سن رہی ہیں, وہ بھی اپنا فیصلہ اسی بنیاد پہ کریں بالکل کہ جو حق ہو, جو بہتر ہو. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ تعلق کو, دوستی کو, اس کو دیکھ کے فیصلہ کبھی کبھی بچے اپنے فرینڈز اور جیسے وغیرہ کہ کو فواد بھائی نے کہا کہ ہمیں بھی پھر بہت باتیں سننا پڑتی ہیں. ہم جب باہر جاتے ہیں, گھومتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, تو لوگ ہمیں کہتے ہیں جی تو آنے انچ کی تھے, تو آنے انچ کی تھے. یہ بات نہیں ہونی چاہیے. بالکل جو حق ہے, ہم دیکھیں حالت روضہ بھی ہے, اور یہ ایسا منصب ہے جہاں پہ ہمیں یوں سمجھ لیں کہ پولے سرات سے گزرنے والی بات ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہی فیصلہ کریں جو بہتر ہو. اور آج کے مقابلے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ آج تو ماشاءاللہ جو بچے میں دیکھ رہا ہوں, یہ پچھلے سال بھی ہمارے ساتھ تھے, پچھلے سیزن میں بھی, اور ماشاءاللہ چاروں ٹف پڑھنے والے ہیں. آپ پریکٹس سیشن میں بھی ان کی بڑی تعریف کر رہے تھے. میں نے دیکھ رہا تھا, سن بھی تھا, انہیں ہمیں سنا بھی ہوا ہے, اور یہ تو جب آپ بھی سنیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک سے بڑھ کے ایک ہے. بالکل. جی ہاں. جی ناظرین, آپ نے سنا ہمارے ججز کی مختصر سی گفتگو, جو ہم سٹارٹ میں اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین اور ہمارے سننے والے ہیں ان کو پتہ چل سکے اور کچھ نہ کچھ اس سے بھی وہ تربیت حاصل کر سکیں. تو اپنے کنٹسٹنٹ کی جانب جانے سے پہلے آپ کو کل کے ونرز کے بارے میں بتاتے چلیں کہ کون سیمی فائنل میں ہمارے ساتھ آگے کوالیفائی کر چکا ہے, اور کون جو ہے جو ہمارے ساتھ آگے اس سفر میں نہیں رہے. لیکن جو ہمارے ساتھ اس سفر میں نہیں رہے, تو آپ نے دل برداشتہ نہیں ہونا, آپ نے مزید محنت کرنی ہے, مزید کوشش کرنی ہے, اور اس کوشش کے بعد پھر آنا ہے انشاءاللہ. تا قیامت جب تک یہ جہاں ہے تو یہ چینل ہے, تو اس تک یہ میدان انشاءاللہ آپ کے لیے یہ پلیٹ فارم رہے گا. آپ آئیں پھر آئیں اور اپنی عقیدت کے نذرانے حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے جائیں. تو آپ کو بتاتے چلیں کہ کل ہمارے پاس جن بچیوں میں سے سیمی فائنل کے لیے ہمارے ساتھ اس سفر میں آگے بڑھ چکی ہیں, ان کا تعلق ہے واہ کینٹ سے, اور ان کا نام ہے عفت بطول, ان کا کوڈ نمبر ہے 0019. آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. بالکل. اور اس کے ساتھ اپنے پہلے راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں, اور اس سے پہلے ہم بچوں کا چھوٹا سا انٹروڈکشن لیتے ہیں. چلتے ہیں اپنے پینل کی جانب. تو آج ہمارے پاس موجود ہیں عالیان عزیز صاحب, جو کہ پچھلے سال انتہائی خوبصورت انداز میں پڑھ رہے تھے, اور جس طرح ہمارے ناظرین کا فیڈ بیک تھا ان کے لیے, ان کو وائلڈ کارڈ انٹری بھی دی گئی تھی, اور پھر یہ سیمی فائنل میں چونکہ کمپٹیشن ہے, کسی نے آگے جانا ہوتا ہے, کوئی پیچھے رہ جاتا ہے, ہمیں کمپٹیشن کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑتا ہے. تو اس لحاظ سے اس بچے نے اس سال محنت کی ہے اور اپنے اندر کافی امپروومنٹ لے کر آیا. جیسے ہمارے ججز صاحبان کہہ رہے تھے کہ آج ایک کانٹے دار مقابلہ سننے کو ملے گا, تو وہ یہی بات ہے کہ انہوں نے محنت کی ہے, اور یہ جتنے بچے ہیں سیمی فائنل تک ہمارے پاس کچھ بچے پہنچے تھے, اور انہوں نے محنت کی اور آج پھر اس پلیٹ فارم پہ حاضر ہیں. تو چلتے ہیں ان کا مختصر سا انٹروڈکشن لیتے ہیں اور ان سے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. عالیان عزیز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم. یہ بتائیں, پچھلے سال بھی آپ آئے تھے جی, اور غالباً آپ نے نیا پڑھنا سٹارٹ کیا تھا, اور اب آپ نے کافی اساتذہ سے رہنمائی بھی حاصل کی ہے. غالباً نصیر شاہ صاحب کے ساتھ بھی آپ لنک میں تھے, آپ پڑھتے تھے ان سے بھی. تو تیاری کیسی ہے آپ کی, اور اب بتائیں کیا نیا آپ سنانے والے ہیں ہمیں؟ بس ماشاءاللہ میں تو اس دفعہ میں نے نصیر شاہ صاحب سے بھی ٹریننگ لی ہے, اور سید زبی مسعود شاہ صاحب سے بھی ٹریننگ لی ہے, اور کافی ماشاءاللہ مجھے تو اپنے لحاظ سے اگلے سال سے بہتری محسوس ہو رہی ہے آپ کو. تو آج کا یہ جو ماحول آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ, کیا چینج لگ رہا ہے آپ کو, اور کیسا فیل ہو رہا ہے؟ پچھلے سال بھی آپ آئے تھے اور سیمی فائنل تک آپ پہنچے تھے, اور آج کیا عزم لے کر آئے ہیں؟ بس اس دفعہ تو ایسا ہے کہ اگر کوئی ایک غلطی بھی کرے گا تو وہ گھر جائے گا. اچھا, پہلے یہ تو تھا کہ فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ جاتے تھے, اب تو اگر ایک غلطی آپ سے ہو گئی پھر آپ مقابلے سے نکل گئے. تو نکل جائیں گے تو پھر کیا کرنا ہے؟
बस फिर मेहनत कर रही हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। ये लेवल होना चाहिए, ये मोराल होना चाहिए कि जब कोई इस मुकाबले से एलिमिनेट भी हो जाए तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़री है, हाज़री की नीयत से आएँ और अपनी हाज़री पेश करें। जो हाज़री की नीयत से आएगा इंशाल्लाह उसको दुनिया भी मिलेगी और आखिरत भी मिलेगी इंशाल्लाह, और जो हाज़री की नीयत से नहीं आएगा वो सिर्फ दुनिया का ही रह जाएगा। तो इनके साथ मौजूद है अनस सदीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अनस साहब? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप उम्र से होकर आए? नहीं सर। अच्छा, ऐसे ही आपने, मैं समझ शायद उम्र से होकर आए हैं। तो चले अल्लाह पाक आपको लेकर जाए हम सब समेत, और सुनाएं आपकी तैयारी कैसी है? सर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से बेहतर है। अच्छा, तो कौन सा कलाम आज आपने तैयार किया है? सर सैयद मंजूरुल कौनैन शाह साहब का ए रसूल अमी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो प्रैक्टिस आपकी इस पे पूरी है? यस सर। चलें, अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाए। इनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद एहसान साहब, पिछले साल भी हमारे साथ मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर। गालिबन DI खान से हैं आप? जी सर। माशाल्लाह। तो वहाँ का बताएं, मौसम कैसा है? सर बस कुछ हफ्ते पहले सर जी बारिश हुई थी। अच्छा, अच्छा है जी। तो अभी पिछले दिनों बारिश नहीं हुई? जी सर हुई है जी। अच्छा, तो ये बताएं कि किन को सुनते हैं अब आप? सर जी मैं ज़बीब शाह साहब को और खालिद हसनैन साहब को, उनको भी सुनता हूँ। तो आज किन का कलाम पढ़ने वाले हैं? सर जी आज आज़म चिश्ती साहब का, ऐसा कोई महबूब ना होगा ना कहीं। वाह वाह वाह, सुबहान अल्लाह। जजेस साहिबान की जानिब फिर बढ़ूंगा और कहूँगा कि आज आपने बहुत कन्फ्यूजन में रहना है। इंशाल्लाह अल्लाह आसान करेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इनके साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारा पढ़ने वाले मोहम्मद हाशिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, शुक्र अल्लाह का। आज माशाल्लाह आपकी मुस्कुराहट जिस तरह हम पहले सीज़न में देखते थे, दूसरे सीज़न में देखते थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ऐसी है, और अल्लाह मज़ीद आगे इन मुस्कुराहटों को इसी तरह रखे कि आप इस तरह मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें, और अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। ये सुनाएं आज किस तैयारी के साथ आए हैं और किस अज़म के साथ आए हैं, और जो लड़के आपके साथ हैं क्या आपने टफ़ टाइम देना है इनको या नहीं, सिंपली बस आपने पढ़ना है कि नहीं बस मैंने आगे निकल जाना है? तैयारी तो अच्छी है, बस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़री पेश करनी है। बिल्कुल माशाल्लाह। मतलब आगे जाने का इरादा है आपका इंशाल्लाह? जी, अल्लाह का करम होगा बस इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बेशक सब पे करम होगा। जी नाज़रीन, आपने सुना आज हमारे पास DI खान, लकी मरवत और लकी मरवत के साथ पेशावर के भी कॉन्टेस्टेंट हमारे पास मौजूद हैं। जजिस की इजाज़त से आज के पहले राउंड का आगाज़ करते हैं, जिसमें हमारे तमाम कॉन्टेस्टेंट ने अपनी हाज़री पेश करनी है। उसके बाद जो होगा फिर टास्क सिस्टम स्टार्ट होगा। तो हम चलते हैं आलियान अजीज़ साहब की जानिब, जिनका ताल्लुक़ लकी मरवत से है और जिनका कोड नंबर है 0021, और देखते हैं ये किस तैयारी के साथ आए हैं और क्या इन्होंने ख़ुद में चेंजिंग लाई है, क्या इम्प्रूवमेंट इन्होंने की है, ये तो सुनने के बाद ही पता चलेगा। चलते हैं आलियान अजीज़ साहब की जानिब। जी बिस्मिल्लाह। आपकी इजाज़त से। टूटने से बहुत अच्छा। वो मेरे दिल को बचा लेते हैं, ये नवाज़िश है कि महफ़िल में बुला लेते हैं, बहुत अच्छे। टूटने से माशाल्लाह। उनकी क्या बात है, क्या शान है, सुभान अल्लाह। उनकी क्या बात है, क्या शान है, सुभान
کھلا دیتے ہیں ٹوٹنے ماشاءاللہ بارک اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں، اور کیا چینج اپنے اندر لائے ہیں، کیا امپرومنٹ لائے ہیں اپنے اندر ماشاءاللہ، اور کس خوبصورت انداز سے انہوں نے اپنی حاضری پیش کی، اور جو کلام کا انتخاب کیا بہت ہی خوبصورت کلام. لیکن اب جو ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ تو ہمارے ججز ہی بہتر بتا سکتے ہیں. ان کی جانب بڑھتے ہیں، ان سے دیکھتے ہیں کہ کیا ان کو بھی متاثر کر پائے ہیں کہ نہیں. تو چلتے ہیں جواد بھائی کی جانب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ نوازش ہے کہ محفل میں بلا لیتے ہیں. بے شک وہ ہم اکثر پڑھا کرتے ہیں، محبوب کی محفل میں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. جن کو سرکار بلاتے ہیں. سب سے پہلے تو ان کے کلام کی ان کو داد دینا پڑے گی. ایک الگ سے مطلب ایسا کلام کہ یہ ہم نے اس مقابلے میں پہلی دفعہ پڑھا گیا. اس کے علاوہ مجھے جو ان کی بات پسند آئی ہے وہ ان کا سانس ہے. کافی ان کا لمبا خوبصورت سانس ہے، جس میں اور کانفیڈنٹ لیول بہت کچھ، یہ اپنے سانس کے ساتھ بہت اچھے کلام پڑھ سکتے ہیں. کانفیڈنٹ کی تو آپ الگ ہی بات ہے. ہاں ان کو میں ایک صلاح دینا چاہوں گا جو میرے نزدیک ان کو کرنا چاہیے. شروع سے لے کے آخر تک اگر انہوں نے ایک لائن پڑھی جس میں جو ویریشنز انہوں نے ایک دفعہ دی، بار بار وہ ویریشنز انہوں نے ریپیٹ کی، اگر یہ تھوڑا سا مختلف کرتے، کیونکہ یہ کر سکتے ہیں. چونکہ ان کی زبان کا بھی ایشو ہے نا، پشتو ایکسنٹ بھی ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے جو یہ چیز پہ عبور حاصل کی ہے، تو میرے خیال سے وہ بھی بہت زیادہ ہے ان کے لیے. جو انہوں نے 1 ایئر میں اس چیز کو کیا، تو آگے انشاءاللہ بڑھتے ابھی تو بتا رہا ہوں، میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کانفیڈنٹ کی تو بات ہی الگ ہے. جو ان کا کنٹرول ہے، میں حیران ہو جاتا تھا کہ یہ اور کتنا لمبا اس کو لے کے جاتے تھے اور وہ سانس نہیں ٹوٹتا تھا. تو وہ ایک ہی اسپیسیفک جگہ تھی جو یہ بار بار کر رہے تھے. تو میں اسی بارے میں کہہ رہا ہوں، یہ ان کی آواز میں ویرائٹی ہے، پوٹینشیل ہے، یہ اس کو چینج کر کے اور خوبصورت کر سکتے. ابھی بھی انہوں نے ٹھیک کیا، لیکن ایک چیز کو اگر آپ بار بار ریپیٹ کریں وہ تھوڑا سا الگ سا اس کا احساس ہوتا ہے. کلام انہوں نے اچھا پڑھا، ادائیگی ان کی اچھی تھی، ایکسنٹ ان کا اچھا تھا، بجائے اس کے کہ یہ ان کے ایکسنٹ میں تھوڑا وہ پشتو پن ہوتا. انہوں نے اچھے طریقے سے وہ کیا. میرے نزدیک ان کی پرفارمنس جو ہے وہ بہت خوبصورت تھی. ہاں، جو میں نے بات کی ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کرنا یہ نہ کریں، باقی آپ بہت خوبصورت پڑھتے ہیں. جی ناظرین، آپ نے سنا جواد عوان صاحب کی رائے، لیکن چلتے ہیں فواد بھائی کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. جی عالیان، جیسا کہ اس نے ہمیں لاسٹ ایئر جو ہے حیران کیا تھا، اور آج اس سیزن میں اس کی پہلی پرفارمنس اور مزید حیران کیا آپ نے. ماشاءاللہ وہ 1 سال کی محنت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. آپ کا جو تلفظ ہے وہ تو ماشاءاللہ پچھلے سال سے ہی بہت اچھا ہے. اسی بیس پہ آپ پچھلے سال بھی کافی آگے تک گئے. سر بھی آپ کے گلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک خدا داد صلاحیت آپ کو دی ہے. ماشاءاللہ سریلے بھی ہیں، سر کو سمجھتے بھی ہیں، اس کے اتار چڑھاؤ کو بھی سمجھتے ہیں. صرف جواد بھائی والی بات آپ سر ریپیٹ کر رہے تھے، میں نے بھی وہی نوٹ کیا. ہم نے پہلے بھی کئی بار بتایا کہ آپ کلاسیکل انداز میں پڑھیں، لیکن بہت زیادہ سروں کا استعمال نہ کریں. سروں کا استعمال ایک لمٹ تک اچھا لگتا ہے، جب وہ زیادہ ہو جائے گا تو وہ پھر اتنا پر اثر نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، اسٹارٹ میں استائی جب آپ نے شروع کی تو بچا لیتے ہیں کا لفظ جو ہے وہ وہاں پہ آپ تھوڑے سے بسرے ہوئے، چونکہ ایک مشکل کمپوزیشن تھی آپ کے لیے، تو اسٹارٹنگ میں آپ کو تھوڑا سا مشکل لگا. لیکن اس کے بعد جب آپ نے دوسری لائن پڑھی ٹوٹنے سے، تو وہ بہت اچھے انداز میں آپ نے کم بیک کیا، اس غلطی کو آپ نے چھپا لیا پھر. اور پھر انترا بھی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے. صرف زیادہ سروں کا استعمال جو ہے اس سے گریز کریں، اور باقی سانس آپ کا ماشاءاللہ زیادہ استعمال ہے. بے شک کریں، لیکن الگ الگ انداز میں، ایک طریقے سے نہیں، ریپیٹ کر کے نہیں. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ چاہے الگ الگ انداز میں ہو، اس کو پھر الگ الگ اشعار میں آپ استعمال کریں. آپ ایک ہی لائن میں ایسا نہ کریں کہ الف سے یہ تک آپ نے سارے سر اس میں سنانے ہیں، ٹھیک ہے، یا انترے میں.
آپ ایک جگہ ایک سر ایک انترے میں رکھیں, ایک استائی میں رکھیں, دوسرا سر آپ دوسرے انترے دوسرے, تو اس طرح سے پورے کلام میں ایک حسن پیدا ہوگا. ٹھیک ہے جی نیازی بھائی کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ پچھلے سال کی نسبت عالیان نے زبردست پرفارمنس دی. جیسے کہتے ہیں کہ امید ہوتی ہے سننے کی, اور جیسے اس نے محنت کی اور جہاں جہاں جو سکھایا گیا تھا وہاں اس نے اس کو کرنے کی کوشش کی. ایک چھوٹی سی بات میں انہیں عرض کرتا چلوں اس چینل کی توسط سے, انہیں بھی اور جو بچے بیٹھے ہیں انہیں بھی اور جو آنے والے بچے ہیں ان کے لیے بھی, کہ یہ مقابلہ حسن نعت ہے, حسن سر نہیں ہے. سر بے شک ہے نعت میں, لیکن وہاں جہاں اس کی ضرورت ہے نعت کو اتنے حسن سے پیش کریں, اس میں اتنی خوبصورتی سے کہ وہ کیفیت ایک سما سا بن جائے کہ صرف ہم نہیں, جو سننے والے آڈینس ہیں وہ بھی اس میں گم جائیں کہ واقعی حضور کی نعت پڑھی جا رہی ہے. بالکل. جی ناظرین, آپ سن رہے تھے عالیان عزیز کو. ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0021. لکی مروت سے ان کا تعلق ہے. اگر آپ ان کو سیمی فائنل تک لے کے جانا چاہتے ہیں تو رات 12 بجے تک ہماری ووٹنگ لائن کھلی ہیں. زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کیجئے اور ان کو آگے جانے کا موقع دیجئے. اور اس سے پہلے کہ ہم دوسرے کنٹیسٹنٹ کی جانب بڑھیں, یہاں پہ ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ٹی وی کی خوبصورت نشریات مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3, جس میں ایک مرتبہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. اور اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے نووا سٹی, ٹینگ جوس, اولیویا اور شمع کوکنگ آئل, جن کے اشتراک سے یہ خوبصورت ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے. اب چلتے ہیں اپنے فرسٹ راؤنڈ کے سیکنڈ کنٹیسٹنٹ کی جانب, جن کا تعلق ضلع پشاور سے ہے, جن کا نام ہے انس صدیقی. اور دیکھتے ہیں کہ وہ کس انداز سے آج پڑھنے والے ہیں اور کیا امپرومنٹ کر کے آئے ہیں, کتنی پریکٹس کے ساتھ, ریاضت کے ساتھ آج آئے ہیں. سنتے ہیں انس صدیقی صاحب کو. بسم اللہ. اے رسول امین خاتم المرسلین, اے رسول امین خاتم المرسلین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا, ہے عقیدہ یہ اپنا, بس صدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, اے رسول امین. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے, جملہ صاف سے خود سجایا تجھے. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے, جملہ صاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے حسین, اے ابد کے حسین, اے ازل کے حسین, اے ابد کے حسین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, اے رسول امین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اے ازل کے حسین, اے ابد کے حسین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, اے رسول امین.
کیا خوبصورت کلام ہے اور بڑی خوبصورت انداز سے انس صدیقی صاحب نے پڑھا اور ایک ماحول سا انہوں نے کریٹ کیا, ایک ماحول, ایک سما سا بن گیا. جی چاہ رہا تھا کہ اس کلام کو سنتے ہی رہیں, لیکن اب چلتے ہیں ججز کی جانب کہ کیا ان کو بھی متاثر کر پائے, وہ کیفیت ان پر بھی طاری ہوئی کہ نہیں, تو بتائیے گا نیازی بھائی. ماشاءاللہ انس نے بہت اچھی حاضری پیش کی, جیسے کہ وہ تیاری کر کے آئے تھے اپنے کلام کی. لیکن میں اتنا کہوں گا کہ یہ تھوڑا سا اگر اس کو مزید ٹھہر کے پڑھتے تو اور بھی خوبصورت ہوتا. آپ اپنی سانس کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے تھے اور اس میں آپ سے الفاظ ٹوٹ رہے تھے. سٹارٹ میں جو لفظ آپ نے جب کوئی پڑھا تو اس کو آپ نے توڑ کے رکھ دیا, پھر اس کے بعد جب آپ شعر کو ختم کر کے دوسرے شعر پہ آتے تو اس میں وہ جگہ نہیں بناتے تھے, ایک ساتھ ہی اس کو ملاتے تھے جلدی سے. تو یہاں پہ آپ ایسا لگ رہا تھا آپ تھوڑا جلدی میں ہیں, جو ایک کیفیت بننا چاہ رہی تھی وہ نہیں بن پا رہی تھی کلام کی. ان کی ادائیگی جو تھی وہ آپ کی گرفت سے نکل رہی تھی, ان کی ایک ٹھہراؤ نہیں تھا آپ کے اس ادائیگی میں, اس کلام میں جو کہ ہونا چاہیے, جیسے وہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے کہ کلام کی خوبصورتی ہو. باقی اور اچھی پرفارمنس تھی. جی فواد بھائی, گہری سوچ میں. جی میں گہری سوچ میں یہ تھا کہ آپ نے بیٹا اتنا برا نہیں پڑھا, ٹھیک ہے نا. نیازی بھائی نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا آپ کو, آپ اچھا پڑھنے والے ہیں. ایک یہی ایک غلطی تھی آپ کی کہ آپ کی سپیڈ تھوڑی سی تیز تھی, جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے نا وہ شاید گھر جانے کی جلدی ہے. نہیں, اب یہاں آئے ہیں تو اتنی جلدی نہ کریں. آپ کی آواز ماشاءاللہ زوردار آواز ہے, لیکن پھر بھی انترے میں جو آپ کو مزید سر اوپر لے جا کے جگہ بنانی چاہیے تھی وہ آپ نے نہیں کیا. آپ نے دونوں دفعہ ایک ہی انداز میں پڑھ کے اس کو جو ہے استائی کی طرف آ گئے آپ, ٹھیک ہے. ایک تو یہ, اور پہلا لفظ پہلی بار جب آپ نے کوئی کا لفظ پڑھا وہ سمجھ نہیں آیا, بہرحال اس کے بعد پھر ٹھیک تھا. اور ایک عقیدہ کا لفظ جو ہے اس کا کاف آپ نے واضح نہیں پڑھا تھا, اس کے بعد بصدق و یقین کا کاف جو ہے وہ آپ نے صحیح پڑھا. تو بہرحال ڈسہارڈ نہیں ہونا, مقابلہ آج کا بہت ٹف ہے, ٹھیک ہے. تو کوئی بھی 1-2 نمبر جو ہیں کسی کو بھی آگے پیچھے پوزیشنز پہ لے جا سکتے ہیں. ابھی 2 راؤنڈ باقی ہیں, تو آپ نے جو ہے ان چیزوں کو فوکس کرنا ہے اور مزید اچھا پڑھنا ہے. جی جواد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی دفعہ سے تو مجھے ان کی یہ پرفارمنس بہت اچھی لگی, سوائے ایک فیکٹر کے کہ انہوں نے واقعی ٹیمپو تھوڑا تیز رکھا. باقی ہر چیز پرفیکٹ تھی. خوبصورت آواز ہے آپ کی, کلیئر آواز ہے. فواد بھائی کی بات بالکل صحیح ہے, تجھ سا کوئی نہیں, اس کو آپ کے گلے میں اتنی جگہ ہے کہ آپ اس کو تھوڑا اور لے کے جائیں. تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں پہ آپ اور خوبصورت, کیونکہ ہر کلام میں ایک آدھ جگہ, ایک آدھ لفظ ایسا ہوتا ہے جو پورے کلام کا حسن ہوتا ہے. تو یہ نہیں جو ہے یہ اس کلام کا حسن ہے. آپ پوری نعت خوبصورت طریقے سے پڑھ لو, لیکن اس نہیں کو ٹھیک طریقے سے نہ نبھاؤ تو وہ کلام کا مزہ پھیکا پڑ جاتا ہے. تو اس کو آپ مزید اوپر لے کے جا سکتے تھے. پھر بھی میں آپ کو کہوں گا اگر آپ نہیں لے کے گئے, ایک لمٹ میں پڑھا تو بہت خوبصورت پڑھا, لیکن اگر اور وہ کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا, تو آپ اور بھی خوبصورت کر سکتے تھے. بہرحال آپ کی آواز خوبصورت ہے, سر میں ہیں آپ, بس تھوڑا سا ٹیمپو پہ دھیان دیجئے, باقی بہت خوبصورت پڑھا. جی ناظرین, آپ نے سنا انس صدیقی صاحب کو, جن کا کوڈ نمبر ہے 0022. رات 12 بجے تک ہمارا واٹس ایپ نمبر جو آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے اوپن رہے گا. زیادہ سے زیادہ ووٹ بھیجیے اور کوشش کیجیے کہ 1 واٹس ایپ 1 ووٹ ڈالا جائے, چونکہ سیکنڈ مرتبہ اگر اسی نمبر سے ووٹ آیا تو اس واٹس ایپ نمبر کو بلاک کیا جائے گا. تو زیادہ سے زیادہ ووٹ بھیجیے, اپنے پسندیدہ ثنا خوان رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو پھر سے سننے اور دیکھنے کا موقع حاصل کیجیے سیمی فائنل میں. اسی کے ساتھ یہاں پہ ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے بریک کا ٹائم, تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3, اور اس خوبصورت نشریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے نووا سٹی, ٹینگ جوس, اولیویا اور شمع کوکنگ آئل. تو چلتے ہیں اپنے اگلے کنٹیسٹنٹ کی جانب, جن کا نام ہے محمد احسان اور ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0023 اور DI خان سے ان کا تعلق ہے.
اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس انداز سے اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں اور کیا ہمارے ججز کو متاثر کر پاتے ہیں یا نہیں. اور تو کیا ان سنتے کی ہیں. حمایت حاصل کر پائیں گے کہ نہیں. سنتے ہیں محمد احسان صاحب کو. جی بسم اللہ. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے ملتا نہیں کیا تیرے لب پہ نہیں ہے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ. آج تو بہت ہی خوبصورت حاضری پیش ہو رہی ہے. سب ایک سے ایک بڑھ کے اپنی حاضری پیش کر رہا ہے. اور کیا خوب اعظم چشتی صاحب کا کلام یہ پیش کر رہے. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے, اور ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے, ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. ماشاءاللہ کیا خوبصورت کلام, کیا خوبصورت انداز سے پیش کرنا, اور جی چاہ رہا تھا کہ یہ پڑھتے رہیں اور ہم سنتے ہی رہیں. خوبصورت سا سما انہوں نے باندھا, لیکن دامن وقت میں جو ہے وقت کی بہت کمی ہے, تو اس کو دیکھتے ہوئے چلتے ہیں اپنے معزز ججز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ فواد بھائی کیا کہتے ہیں. ماشاءاللہ
آپ نے کمال کر دی جو آج کی آپ نے حاضری پیش کی. اور دیکھیں یہ کلام اس میں کوئی اتنے راگ نہیں ہیں, اتنی مرکیاں نہیں, اتنے سر نہیں, تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے پڑھنے میں جو نغمگی ہے, جو اثر ہے, وہ راگوں سے یا سروں کے زیادہ لگانے سے نہیں آئے گا, وہ آپ کی کیفیت سے آئے گا. جتنا آپ کلام کو کیفیت سے پڑھیں گے اتنا ہی اس کا مزہ آئے گا. اور نعت شریف کا اصل مقصد ہی یہی ہے بالکل کہ اس کے سننے سے آپ کے اندر ایک کیفیت طاری ہو جائے. یہی بات ہم پہلے کر بھی چکے. کلام آپ نے پڑھا ماشاءاللہ, ایک سے بڑھ کے آپ نے ایک جگہ جو ہے خوبصورت انداز میں لگائی. جیسے یہ عام طور پہ سنا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ نے کچھ جگہیں ایسی لگائیں جو آپ نے کوشش کی اور بہت اچھی لگائیں. صرف چھوٹی چھوٹی ایک دو غلطیاں تھیں جو آپ نے, وہی بات کہ آپ نے سروں کے اضافہ کرنے کی کوشش کی تو آپ سے غلطی ہوئی, ٹھیک ہے نا, جو نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ بہت اچھا پڑھ رہے تھے. بہرحال وہ غلطیاں جو ہیں وہ حاوی نہیں ہوئیں آپ کے پڑھنے پہ, لیکن اس کو آپ نے مد نظر ضرور رکھنا ہے, ٹھیک ہے. کبھی آپ یہ کلام دوبارہ سنیں, چھوٹی چھوٹی کیا جب آپ نے پہلی بار پڑھا تو سیکنڈ کیا پہ آپ تھوڑے سے بے سرے ہوئے, دوسری دفعہ پڑھا آپ نے بہت اچھا پڑھا. اسی طرح آخر میں جب ایک لفظ نہیں ہے, جب آپ نے دوسری دفعہ پڑھا تو آپ نے اضافی سر لگانے کی کوشش کی, وہاں پہ آپ سے غلطی ہو گئی. لیکن آگے آپ نے تیرے لب پر جب پڑھا بہت اچھی جگہ لگائی اس میں. تو ہر لفظ پہ جگہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. کلام جو ہے آپ نے بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. جی نیازی بھائی ماشاءاللہ زبردست پرفارمنس تھی. پچھلے سال کی نسبت اس دفعہ انہوں نے بہت تیاری کر کے بہت خوبصورت پڑھا, اور ہر لفظ کو اپنی جگہ پہ رکھ کے کیفیت میں وہ جو کہتے ہیں نا سوچ سے پڑھا, جو اس کلام کا حق تھا اس کو پڑھنے کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس دی, اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ نیکسٹ راؤنڈ میں بھی یہ اسی طرح پرفارمنس دیں گے, اور جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں کوشش کریں گے کہ وہ غلطیاں نہ دہرائیں انشاءاللہ. جی جواد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اس کلام کا میں انترا صرف 1 منٹ میں پڑھتا ہوں جو کہ مجھے بہت پسند ہے, آپ کی اجازت سے. جی بسم اللہ. دل گریا گناہگار نظر سوئے مدینہ, گریا گناہگار نظر سوئے مدینہ, آزم تیرا انداز طلب کتنا ہنسی ہے. یہ کلام اعظم چشتی صاحب نے لکھا اور انہوں نے ہی پڑھا, اور جس کیفیت سے انہوں نے پڑھا آج یقین اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. بالکل جس طرز جس قسم کا یہ خوبصورت کلام ہے اسی خوبصورت طرز سے انہوں نے پڑھا بھی. انہوں نے جب انترا اٹھایا, ان کی آواز میں تھوڑی سی آواز آپ کی میں بات کاٹوں گا, ان کی آواز میں مجھے آج اعظم چشتی صاحب کا تھوڑا سا جھلک نظر آیا. تو انہوں نے اسپیشلی جو ملتا نہیں کیا وہ ملتا نہیں انہوں نے بہت خوبصورت کہا. تو میرے خیال سے سب سے پہلے تو میں نے سوچا تھا یہ کہوں گا, بہت لوگ یہ سوچتے ہیں اور ایسا کلام سوچتے ہیں جس میں وہ بہت زیادہ ویریشنز ہوتی ہیں, لیکن ایک سادہ سا کلام ہے, سادہ سی دھن ہے, لیکن دل پہ اثر کرنے والی. تو میرا اور کنٹیسٹنٹ سے, اور جیسے آپ سے پہلے نیازی بھائی نے کہا تھا کہ حسن نعت مقابلہ ہے, حسن راگ نہیں, حسن راگ نہیں. بالکل اسی طرح کے کلام, اسی طرح کی طرزیں سامنے لے کے آئیں تو انشاءاللہ بہت یہ کانوں کو بہت خوبصورت لگتی ہیں. جی ناظرین, تو آپ نے سنا ہے محمد احسان صاحب کو, جن کا کوڈ نمبر ہے 0023, جن کا تعلق ضلع ڈی خان سے ہے. لاسٹ ٹائم کی نسبت اس سال انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں اپنی حاضری کو پیش کیا ہے. اور اب چلتے ہیں پہلے راؤنڈ کی لاسٹ کنٹسٹنٹ, جن کا نام ہے محمد حاشر. ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0024 اور پشاور سے ان کا تعلق ہے, اور سنتے ہیں ان کا انداز بیان. اور دیکھتے ہیں کیا انہوں نے بھی پچھلے سال کی بدولت اس سال
اپنے اندر کچھ چینج لائے ہیں یا نہیں، یہ تو ان کے سننے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ لیٹس سی، سنتے ہیں محمد حاشر صاحب کو۔ ماشاء اللہ، یہ دل اس کے اندر کوئی مہتاب رہا ہو جیسے، یوں منور ہے یہ دل، دل آوارہ کو بے ساختہ آیا ہے قرار، دل آوارہ کو بے ساختہ آیا ہے قرار، چند گھڑی سبحان اللہ، صحبت میں رہا ہو جیسے، بہت اچھے، اس کے اندر کوئی مہتاب رہا ہو جیسے، یوں منور ہے یہ دل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں یوں منور ہو یہ دل جیسے غار ہرا ہو جیسے، بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنی حاضری پیشی کی۔ ہر آج ثناخوان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بھی آ رہا ہے اپنی حاضری پیش کر رہا ہے، اور اس کیفیات سے پڑھ رہے ہیں سب کے، ہر ایک نعت خوان کا الگ الگ ہی انداز ہے، الگ الگ ایک کیفیت سی بن رہی ہے، لیکن کمپٹیشن ہے، کسی نے آگے جانا ہے، کسی نے پیچھے رہ جانا ہے، لیکن جو پیچھے رہ جائیں تو انہوں نے بھی دل برداشتہ نہیں ہونا، آپ نے مزید محنت کرنی ہے۔ سب آج بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھیں، جیسا کہ پہلے میں نے ان کو سننے سے پہلے ہی اپنے معزز ججز کی جانب اشارہ کیا تھا کہ آج آپ نے بہت کنفیوژن کا شکار ہونا ہے، تو وہ میرے خیال سے فرسٹ ہی راؤنڈ میں بہت زیادہ کنفیوژن بڑھ رہی ہے، ایک سے ایک بہتر پڑھ رہا ہے، ایک سے ایک بہتر انداز میں پڑھ رہا ہے، لیکن چلتے ہیں کہ کون مقابلے کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا، اور کیا محمد حاشر صاحب نے ججز کے دل جیتے ہیں یا نہیں جیتے ہیں، تو پوچھیں گے سب سے پہلے نیازی بھائی سے۔ ماشاءاللہ حاشر نے پچھلے سال کی نسبت اس دفعہ اچھی پرفارمنسز کی، اچھی تیاری کر کے ہے، لیکن اتنا میں کہوں گا کہ جہاں پہ یہ ایکسٹرا کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہاں اس کی آواز تھوڑا ڈگمگا رہی تھی، یعنی کہ جیسے کہ شروع میں جواد بھائی نے بھی کہا تھا کہ جہاں جتنی جگہ بنتی ہے اس کو کوشش کریں اتنی اپنے گلے کے مطابق اس کی ادائیگی کی کوشش کریں، جہاں پہ آپ نے ایکسٹرا نوٹ کرنا ہوتا ہے، سر کرنا ہوتا ہے، تو وہاں پہ جا کے جو آپ کا سانس جو ہے، گلا جو ہے، وہ آپ کا ساتھ چھوڑتا ہے۔ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، گلے کی وجوہات ہو سکتی ہے، روزہ ہے، سانس ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ جو آپ کی نیچر آواز ہے، جہاں جتنا آپ کا سانس سر ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنی حاضری پوری کریں،
اور آل بہت اچھی پرفارمنس تھی, اچھی کوشش کی آپ نے. جی فواد بھائی. جی محمد حاشر, پچھلے سال کی نسبت آپ نے جو ہے اس بار بہتری سے پڑھا اور کوشش کی کہ اچھے انداز میں نبھا سکیں. بہرحال جو آپ سے پہلے 3 کنٹسٹنٹ پڑھ کے گئے, شاید ان کے پڑھنے کے بعد آپ تھوڑا سا پریشر میں تھے, تو آپ نے بھی کوشش کی کہ آپ بہتر سے بہتر پڑھیں. دیکھیں وہ بات وہی ہے, آپ نے جو ہے نا انترے میں آخری حصہ جو بے ساختہ آیا ہے قرار, اس میں اتنی زیادہ مرکیاں لگانے کی کوشش کی کہ وہ آپ کے قابو سے باہر ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, تو کوشش یہی رکھیں کہ زیادہ سر نہ لگائیں, سر ضرورت کے تحت لگائیں. اب ہر لفظ میں آپ نے جو ہے سر لگانا ہے وہ غیر ضروری ہے. بہرحال آپ نے اچھا پڑھا, کوشش کریں, ابھی 2 راؤنڈ اور مزید ہیں, تو کوشش کریں کہ جو کمی ابھی ہے وہ اگلے راؤنڈ میں پوری کر دیں آپ. بالکل. جی جواد بھائی کیا کہیں گے؟ بالکل, یہ پریشر تو ہوتا ہے جب پہلے کنٹیسٹنٹ اچھا پڑھتے ہیں, بندہ تھوڑا سا کنفیوزڈ ہوتا ہے کہ اب میں ان سے تھوڑا سا زیادہ سر لگاؤں تو میں شاید ان سے اچھے نمبر لے پاؤں. بالکل. ان کی آواز میں بارہا وائبریشن سی تھی, وہ جو ایک ڈر کا عنصر ہوتا ہے اس وہ والی وائبریشن. لیکن اتنا مشکل کلام ہے یہ, اس کو یاد کرنا, اس کو اچھے سے نبھانا, اور اس کو جس پیک پہ یہ لے کے گئے اس پیک سے اچھے طریقے سے واپس آنا, یہ بہت کمال کا کام ہے. بڑا سیف جا رہے تھے. ہاں, یہ بہت کمال کا کام ہے, یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. تو چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا کلام, اتنی زیادہ ویرائٹی والا کلام یہ انہوں نے اچھے طریقے سے پڑھا, تو اس کے لیے ٹھیک ہے انہوں نے غلطیاں کی. لیکن جب یہ انترے پہ آئے تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں, جب آپ شروع میں برا کرتے ہیں اور اچانک سے اچھا کرتے ہیں تو وہ برا جو ہے وہ زیادہ تر وہ اچھا پڑھنے سے ہائڈ ہو جاتا ہے. تو میرے خیال سے انہوں نے بہت خوبصورت پڑھا, لیکن ان کو اگلے راؤنڈ میں اس سے بھی زیادہ اچھا پڑھنے کی ضرورت. جی ناظرین, تو اسی کے ساتھ ہمارا فرسٹ راؤنڈ کمپلیٹ ہوتا ہے, اور اس میں محمد حاشر صاحب جنہوں نے پشاور سے ان کا تعلق ہے, 0024 جن کا کوڈ نمبر ہے, بہت اچھے انداز میں پڑھا. اگر آپ ان کو سیمی فائنل میں دیکھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں, تو رات 12 تک ہمارا واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے, زیادہ سے زیادہ ووٹ بھیجیے, ان کو پھر سے سننے اور دیکھنے کا موقع حاصل کیجیے. اور چلتے ہیں اپنے سیکنڈ راؤنڈ کی جانب, اور اپنے تمام کنٹسٹنٹ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے محترم ججز کی جانب سے ایک دیا جائے گا آپ کو ٹاسک. وہ ٹاسک استائی کی صورت میں ہوگا, اور استائی کا جو انترا ہے وہ آپ نے بہت ہی احسن طریقے ساتھ, اور جہاں سے انہوں نے چھوڑنا ہے, جس اسکیل سے انہوں نے چھوڑنا ہے, اسی اسکیل سے آپ نے اس کو پک کر کے آگے لے جانا ہے. اور احسن طریقے سے جو اس اسکیل کو پک کرے گا, خوبصورت انداز میں پڑھے گا, ججز کی جانب سے ان کو زیادہ سے زیادہ نمبر دیے جائیں گے. تو آپ سب ریڈی ہیں؟ تو سب سے پہلے عالیان عزیز جن کا تعلق ضلع لکی مروت سے, جن کا کوڈ نمبر 0021 ہے, ان کو ٹاسک دینے والے ہیں جواد بھائی. جی بسم اللہ. افسانہ حیات کے عنوان بدل گئے, آیا مدینہ یاد تو ارمان مچ گئے, افسانہ حیات کے میرے رسول پاک نے رکھے جہاں قدم, بہت اچھے. میرے رسول پاک نے رکھے جہاں قدم, جنت جگہ وہ بن گئی, پتھر
जगह वो बन गई, पत्थर पिघल गए, अफसाने हयात के। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में इन्होंने अपना टास्क निभाया, लेकिन वो तो जजेस ही बेहतर बता सकेंगे कि क्या ये टास्क इन्होंने कंप्लीट किया कि नहीं। उनकी जानिब बढ़ने से पहले यहाँ पे हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का टाइम, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 3 में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको, और इस खूबसूरत नशरियात को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन हासिल है नोवा सिटी, टैंग जूस, ओलिविया और शमा कुकिंग ऑयल। तो नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले आप आलियान अजीज़ को सुन रहे थे, जिनको टास्क दिया था जवाद भाई ने। देखते हैं कि जवाद भाई के दिए हुए टास्क को किस हद तक पूरा कर पाए हैं। चलते हैं जवाद भाई की जानिब। हाँ जी बिल्कुल, इन्होंने अपना टास्क जो था जिस लेवल से मैंने शुरू किया उसी लेवल पे इन्होंने जाके इख्तिताम किया, और वही बात कि इनका सांस बहुत खूबसूरत है, मुश्किल से मुश्किल और अच्छे से अच्छे कलाम ये पढ़ सकते हैं। मेरी तरफ से इनको 8 नंबर है। जी फवाद भाई। जी माशाल्लाह अच्छा पड़ा। स्केल का ये चूँकि राउंड है, टास्क हमारा स्केल का है, उसके बाद आपके सुर और अदायगी भी देखी जाती है, तो स्केल आपने बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में पिक किया। बहरहाल सांस भी आपका बेहतर है, सिर्फ अपने गले से जो ज़्यादा वाइब्रेशन है कोशिश करें कि इसको कम करें आप, ठीक है। आपके सुर जो हैं पूरे हैं, लेकिन वो वाइब्रेशन की वजह से ज़्यादा सुर सुनाई देते हैं, उस पे आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैं आपको 8 नंबर दूंगा। जी नियाज़ी भाई। माशाल्लाह आलियान ने अच्छा पढ़ा, अच्छी परफॉर्मेंस दी, और जो कहते हैं ना जिस तरह पढ़ना चाहिए तो उसने इन्होंने पूरी कोशिश की कि उस टास्क को निभाएं, और इन्होंने निभाया। मेरी तरफ से इनको 7 नंबर दिए जाए। जी नाज़रीन, आपने सुना आलियान अजीज़ साहब को। इनके बाद सेकंड कॉन्टेस्टेंट अनस सदीकी, जिनका ताल्लुक़ पेशावर से, जिनका कोड नंबर है 0022, और इनको टास्क देने वाले हैं मोहतरम सरदार मोहम्मद नियाज़ कादरी साहब। जी बिस्मिल्लाह। ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। जी नियाज़ी भाई। माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। अनस ने वो गलती नहीं दोहराई जो इन्होंने पहले राउंड में दोहराई थी। काफ़ी तहम्मुल के साथ, खूबसूरती के साथ इन्होंने पढ़ा। जहाँ पे छोड़ा था वहीं से इन्होंने स्केल को पिक किया, जो कि हमारी डिमांड होती है, और माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। मेरी तरफ से जो है इनको 8 नंबर दिए जाते हैं। जी फवाद भाई। जी माशाल्लाह अच्छा पढ़ा। स्केल का जो राउंड है उसको इन्होंने सही पिक किया। सुर के हवाले से अंतरे में आप मज़ीद बेहतरी जो है लेके आ सकते थे इसमें, लेकिन आपने जो है इसको मोहतात अंदाज से पढ़ा। बहरहाल मैं आपको 7 नंबर दूँ। जी जवाद भाई। जी इनकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत क्लियर आवाज़ है, बहुत मतलब एक जो समझाना चाहते हैं, जो पढ़ते हैं वो काफ़ी क्लियर तरीके से इनके जो लिरिक्स और वर्ड्स आते हैं।
بالکل میری طرف سے ان کو 8 نمبر. جی ناظرین، آپ نے سنا انس صدیقی صاحب کو، جن کا تعلق ضلع پشاور سے، کوڈ نمبر 0022 ہے. بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے ٹاسک نبھایا اور اب آنے والے ہیں محمد احسان، اور ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0023 اور ڈی آئی خان سے ان کا تعلق ہے، اور ان کو ٹاسک دینے کے لیے چلیں گے فواد بھائی کی جانب. جی بسم اللہ. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں. جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی گئی، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. سبحان اللہ. جی چلتے ہیں ان کے کمنٹس کے لیے فواد بھائی کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ان کے دیے ہوئے ٹاسک کو یہ پورا کر پائے ہیں یا نہیں. جی ٹاسک تو آپ نے اسکیل کا نبھا لیا، لیکن آپ جو ہے انترے میں بھی ایک جگہ پہ بے سرے ہوئے، اس کے بعد استائی میں بھی سٹارٹ پہ، اور پھر آخر میں بھی آپ نے کوشش کی لیکن اس میں بھی بے سرے ہوئے آپ. بہرحال اس چیز کی آپ جو ہے نا توجہ رکھیں کہ آپ نے سر جو ہے جو لگانے ہیں وہ پورے اور مختصر لگائیں، ٹھیک ہے. بہرحال اسکیل کے حوالے سے آپ کا چونکہ ٹاسک کمپلیٹ ہے تو آپ کو میں 7 نمبر دوں. جی نیازی بھائی. احسان نے اچھی کوشش کی، اچھا پڑھا، لیکن جہاں پہ جو چیز نہیں ہونی چاہیے وہ ہو جاتی ہے، شاید انسان وہ پریشر میں آ جاتا ہے اس وجہ سے. تو ماشاءاللہ اچھی پرفارمنس تھی، اچھی کوشش انہوں نے کی. میری طرف سے بھی 7 نمبر. جی جواد بھائی. میری بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز تھی کیونکہ لاسٹ راؤنڈ میں انہوں نے بہت خوبصورت پڑھا تھا. مجھے لگا اس بار یہ تھوڑے نہیں بہت زیادہ بے سرے ہو رہے ہیں، اور کچھ ایسا افیکٹ آ رہا تھا کہ یہ ٹوٹلی جب ہم نعت پڑھتے ہیں تو وہ ناک، گلے، سینے کے زور، ہر چیز کے اپنا اپنا کردار ہوتا ہے. تو اس میں مجھے لگا کہ یہ ناک کا عنصر زیادہ ہے. بہرحال اس میں یہ زیادہ تر ہم نہیں دیکھتے. آپ نے جو اسکیل ہے وہ اپنے طریقے سے خوب اچھے سے نبھایا، تو اس کے لیے میں آپ کو 8 نمبر دیتا ہوں. جی ناظرین، آپ نے سنا محمد احسان صاحب کو، جن کے تعلق ضلع ڈی آئی خان سے ہے. بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنا ٹاسک نبھایا. لاسٹ پارٹیسپینٹ کی جانب بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے یہاں پہ ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے بریک کا ٹائم، تو کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
جی ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3 میں کہتے ہیں خوش آمدید. اور بریک سے جانے سے پہلے آپ سن رہے تھے محمد احسان صاحب کو، جنہوں نے بہت خوبصورت انداز میں پڑھا اور ججز کی تعریفیں بھی سمیٹیں اور کچھ جو انہوں نے مسٹیکس کی تھی وہ بھی انہوں نے نشاندہی کی. تو آپ سنتے ہیں محمد حاشر صاحب کو، سیکنڈ راؤنڈ کے لاسٹ کنٹسٹنٹ ہیں جن کے لیے ٹاسک دے رہے ہیں محترم. ایک مرتبہ پھر فواد بھائی کی جانب بڑھیں گے اور ان سے کہیں گے کہ وہ محمد حاشر صاحب کو ٹاسک دیں. جی بسم اللہ. یاد جب مجھے کو مدینے کی فضا آتی ہے، یاد جب مجھے کو مدینے کی فضا سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے. روضہ پاک پہ سب ضبط نفس کرتے ہیں، روضہ پاک پہ سب ضبط نفس کرتے ہیں. اس گلستان میں دبے ہوا آتی ہے، اس گلستان میں دبے ہوا آتی ہے. یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے ٹاسک نبھایا. فواد بھائی نے بہت مختلف اور بہت عموماً میں دیکھتا ہوں فواد بھائی بچوں کو چیک کرنے کے لیے کبھی اوپر کے نوٹس کبھی نیچے کے نوٹس میں مشکلات میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا. حاشر کو بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن انہوں نے بڑے احسن طریقے سے اس کو نبھایا. لیکن یہ تو فواد بھائی بتائیں گے کہ کیا انہوں نے ٹاسک کمپلیٹلی نبھایا ہے کہ نہیں نبھایا. چلتے ہیں فواد بھائی کی جانب. جی بسم اللہ. جی بالکل، دیکھیں اس راؤنڈ کا مقصد ہی یہی ہے کہ کوئی بھی کنٹیسٹنٹ نارملی اپنا جس ایک اسکیل میں پڑھتا ہے ہمیں اس سے تھوڑا مختلف دے کے اس کا امتحان لینا پڑتا ہے. تو وہی میں نے کیا، اس کو جو ہے اس کے اسکیل سے ایک سر کم میں نے اس کو اسکیل دیا. اس کی وجہ یہی تھی کہ میں اس کا مزید گرام دیکھ رہا تھا کہ یہ کتنا مضبوط ہے. تو ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں اس نے نبھایا اس کو، اور سر بھی اس نے زیادہ اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالا. تو میں اس کو 8 نمبر دوں. جی نیازی بھائی. ماشاءاللہ عاشر نے اچھی پرفارمنس دی، جیسے کہ اس کو اسکیل دیا گیا جس لیول پہ انہوں نے اسی طرح اس کو نبھایا. اچھی پرفارمنس تھی. میں ان کو 7 نمبر دیتا ہوں. جی جواد بھائی. بہت خوبصورت پڑھا. ان کی ہمیشہ سے ان کو امتحان میں ڈالا جاتا ہے. کلام ان کے لیے بہت مشکل تھا. بہت اچھے طریقے سے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ایک سر اوپر ہوگا، لیکن بہرحال انہوں نے وہ بھی اس میں کوئی غلطی نہیں کی. ان کو میں 8 کاش 8.5 نمبر ہوتے تو میں ان کو دے دیتا، لیکن وہ نہیں ہے تو اوروں سے مجھے چاہیے تھا ان کو زیادہ نمبر، لیکن پھر بھی میں ان کو 8 دیتا ہوں. ان کو اگر 8.5 نمبر میرے پاس بورڈ ہوتا تو میں آدھا نمبر ان کو اور کنٹیسٹنٹ سے کلام کے لیے دیتا. میرے خیال سے تو آپ کی اس پہ آپ دے سکتے ہیں. وہ میں دے سکتا ہوں بالکل.
تو انہوں نے باقی کنٹیسٹنٹ سے ان کا کلام قدر مشکل تھا. تو ابھی آپ کے 8 نمبر ہیں یا 8.5؟ نہیں 8.5 نمبر ہیں ابھی آپ کے. جی تو ہمارے وقار بھائی نوٹ کر لیں، ان کے 8.5 نمبر ہیں. اسکور بورڈ کی جانب چلیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں یہاں پہ ہمارا سیکنڈ راؤنڈ بھی کمپلیٹ ہوا جاتا ہے. حاشر صاحب آپ اپنی جگہ پہ تشریف فرما ہو جائے. اور اب چلتے ہیں تھرڈ راؤنڈ کی جانب. اور تھرڈ راؤنڈ چونکہ ہمارا اسکور بورڈ بھی ریڈی ہو رہا ہے، ہم اپنے ناظرین اور آڈینس کو آپ کو بتاتے چلیں تھرڈ راؤنڈ میں آپ نے کیا کرنا ہے اور آپ کو کیا ٹاسک ملے گا. تھرڈ راؤنڈ میں ہمارے ججز کی جانب سے آپ کو دیا جائے گا ایک ٹاسک جو کہ بھی آپ کو دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ کلام بارہا سنا ہوگا. ایک مشہور زمانہ کلام ہے، آپ نے بارہا اسے سنا ہوگا، اور سننے کے بعد جو طرز آپ نے سنی ہے اس طرز کو ریپیٹ نہیں کرنا. ہمارے ججز جو آپ کو دیں گے تو آپ نے اس سے مختلف کر کے اپنے انداز میں پڑھنا ہے. اپنے انداز میں مطلب اس کو تھوڑا سا ویریشن کر کے، تھوڑا سا ورائٹی ڈال کے، اس میں مطلب سر کی ورائٹی ڈال کے آپ نے اپنے خوبصورت انداز میں کر کے اس کو پڑھنا ہے، تاکہ اس سے تھوڑا سا مختلف لگے. جو جتنا مختلف پڑھ کے بتائے گا تو اتنا ہی اس کو زیادہ نمبر ملیں گے. ٹھیک ہے جی، آپ سب ریڈی ہیں؟ تو ججز کی جانب چلتے ہیں. اور فواد بھی آج کون سا کلام ہے جو آپ نے ٹاسک کے لیے دیا ہے؟ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سرے آئی نہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں. میرا ہر سانس ان کی آٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرا ہر سانس ان کی آٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے. میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے. پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. گناہگاروں درود والیانا بھیج کر دیکھو. گناہگاروں درود والیانا بھیج کر دیکھو. وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں. کھڑے رہتے ہیں اہل
دہلیز پر ان کی کھڑے رہتے ہیں، اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی، فقیروں کی صدائیں بھی شہ ابرار سنتے ہیں، فقیروں کی صدائیں بھی شہ ابرار سنتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں چاروں کنٹسٹنٹ نے احسن طریقے سے اندر نبھایا، لیکن اس کا تو ججز ہی بہتر بتا سکیں گے، ججز کی جانب بڑھیں گے۔ لیکن یہاں پہ ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم، اور کمنٹس ہم سنیں گے بریک کے بعد۔ ناظرین کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ جی ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو مصطفیٰ جان رحمت حسنین نعت مقابلہ سیزن 3 میں کہتے ہیں خوش آمدید۔ تو آپ نے اس سے پہلے سنا تھا سیکنڈ راؤنڈ اور تھرڈ راؤنڈ، تو سیکنڈ راؤنڈ کے سکور بورڈ کی جانب آپ کو لے چلتے ہیں، اور زارا بتائیے کہ سیکنڈ راؤنڈ میں کون کہاں سے اور کس نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں؟ بالکل، سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں آلیان عزیز، جن کا کوڈ آئی ڈی ہے 0021، لکی مروت سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے حاصل کیے ہیں 23 نمبر۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں انس صدیقی، اور ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0022، پشاور سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے حاصل کیے ہیں 23 نمبر۔ مقابلہ بہت ٹف جا رہا ہے، تقریباً نمبر بہت ملتے جلتے ہیں، آج کا مقابلہ بہت کنفیوژن ہے اس میں۔ اس کے ساتھ تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس موجود ہے محمد احسان، ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0023، ڈی آئی خان سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے نمبر ہیں 22۔ اور سب سے اینڈ میں ہے محمد حاشر، ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0024، اور ان کا اسکور ہے 23۔ اور اب چلتے ہیں اپنے ججز کی جانب اور ان کے کمنٹ سنتے ہیں کہ تھرڈ راؤنڈ میں کس نے اس ٹاسک کو کمپلیٹ کیا۔ نئی ججز کی گزارش ہے مختصر سے بتائیں اور اپنے نمبر بتائیے۔ جی بسم اللہ جواب بالکل، آلیان نے ٹاسک اپنا جو ہم نے وہ کیا، لیکن کچھ کمیاں ان میں باقی تھیں، ان کو میں اپنی طرف سے 7 نمبر دوں گا۔ اس کے بعد باری آتی ہے انس کی۔ انس نے بہت خوبصورت طریقے سے کم بیک کیا اور بہت پیارا پڑا، ان کو میں دوں گا 8 نمبر۔ اس کے بعد احسان اللہ، جو انترے کے بعد استائی میں تھوڑا سا انہوں نے طرز سے ہٹ کے وہ ہوا، ان سے غلطی ہوئی، ان کے لیے میری طرف سے 6 نمبر۔ سب سے لاسٹ میں اس میرے خیال سے پرفارمنس جو سب سے لاسٹ میں ان تینوں کنٹیسٹنٹ سے سب سے اچھی تھی، جنہوں نے تھوڑی بہت ویریشنز اس میں ہمیں دی، تو ان کو میں اپنی طرف سے 9 نمبر دوں گا۔ جی فواد بھائی۔ جی بالکل، میرا بھی یہی کہنا ہے، آلیان نے اپنا ٹاسک جو ہے وہ کمپلیٹ کیا۔ بہرحال اس میں جو ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ ہر بچے نے انترے میں اپنا ایک کمال، اپنا ایک سر دکھانا ہے ایکسٹرا سے، تو وہ چونکہ ان کے ابھی انیشیل اسٹیجز ہیں، یہ انشاءاللہ سیکھیں گے اپنے اساتذہ کرام سے۔ بہرحال ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آلیان کو میں دے رہا ہوں 7 نمبر، اور انس نے آلیان سے بہتر پڑھا، اس کے لیے میری طرف سے 8 نمبر۔ اس کے بعد آگے احسان نے چونکہ ایک میجر غلطی کی، انہوں نے استائی ہی بالکل بدل دی، ان کے لیے میری طرف سے 6 نمبر ہیں۔ اور اس کے بعد حاشر نے جو ہے اس غلطی کو بھی کور کرتے ہوئے جو کہ احسان نے کی تھی، اس کے بعد انترے کو بھی اچھے سے نبھایا، میری طرف سے اس کے لیے 9 نمبر۔ جی نیازی بھائی۔ ماشاءاللہ چاروں کنٹسٹنٹ نے اچھی پرفارمنس دی، جو ان کو ٹاس دیا گیا تھا انہوں نے بھرپور کوشش کی اسے نبھانے کی، لیکن غلطی ہوتی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ تو آلیان کو میری طرف سے 7 نمبر، اور انس کو میری طرف سے 8 نمبر، محمد احسان جنہوں نے بڑی میجر غلطی کی لیکن پھر بھی میں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو 7 نمبر دیتا ہوں، اور آخر پہ محمد عاشر کو 8 نمبر۔ جی ناظرین، آپ نے سنا تھرڈ راؤنڈز کے کمنٹس اور تھرڈ راؤنڈز کے نمبر۔ ہمارے تمام پارٹیسپینٹ ایک فرسٹ راؤنڈ میں کچھ یوں لگ رہا تھا کہ محمد احسان صاحب ٹاپ پہ جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد سیکنڈ راؤنڈ تھرڈ راؤنڈ میں سیکنڈ میں مقابلہ تھوڑا سا ٹف ہو گیا، نمبرز ایکول آنے لگے، لیکن تھرڈ راؤنڈ میں بھی کچھ یوں ہوا
کہ نمبر جو ہیں ایک پارٹیسپینٹ کے زیادہ اور ایک کے کم، اور جو فرسٹ پہ تھے ان کے بہت ہی کم، لیکن ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. فرسٹ راؤنڈ کے نمبر بھی باقی ہیں، اور ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں جہاں کہیں بھی سن رہے ہیں، ہمارے جو تھرڈ راؤنڈ کے نمبر ہیں وہ بھی کاؤنٹنگ ہو رہے ہیں، وہ بھی آپ کو اسکور بورڈ کی جانب لے کے جائیں گے. لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ جب تک رات 12 بجے تک فیصلہ ہونا ہے تب تک آپ اپنے زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کیجئے اپنے پسندیدہ ثنا خان کے لیے، تاکہ جن کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، تو ان کے زیادہ سے زیادہ ووٹس ہوں گے تو آپ کی رائے شامل کی جائے گی، اس کے ساتھ ہی فیصلہ بنایا جائے گا. تو آپ کو لے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں تھرڈ راؤنڈ میں پہلے نمبر پہ علیان عزیز جنہوں نے 21 نمبر حاصل کیے ہیں، ان کے ساتھ موجود ہیں انس صدیقی جنہوں نے 24 نمبر حاصل کیے ہیں، ان کے ساتھ موجود ہیں محمد احسان صاحب جنہوں نے 19 نمبر حاصل کیے ہیں اور اس راؤنڈ میں لیڈ کر رہے ہیں، محمد حاشر صاحب جنہوں نے 26 نمبر حاصل کیے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اب آپ کو اپنا پینل کمپلیٹ بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ آج کون کون کہاں سے موجود تھا. تو سب سے پہلے موجود تھے علیان عزیز صاحب جن کا کوڈ نمبر ہے 0021 جن کا تعلق ضلع لکی مروت سے ہے. ان کے بعد موجود ہیں انس صدیقی صاحب جن کا کوڈ نمبر ہے 0022 جن کا تعلق ضلع پشاور سے ہے. اور ان کے ساتھ ہیں محمد احسان جن کا کوڈ آئی ڈی ہے 0023 ڈی آئی خان سے ان کا تعلق ہے. اور ان کے ساتھ سب سے آخر میں ہیں محمد حاشر، ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0024 اور پشاور سے ان کا تعلق ہے. جی ناظرین، تو اسی کے ساتھ ہماری اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا ٹائم اختتام پذیر ہوتا ہے. زندگی رہی، زندگی نے وفا کی. تو کل نئی آوازوں کے ساتھ، نئے چہروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان فیصل جاوید کریمی اور زارا علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.